جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کے ذہن میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے کہ اپنا گھر اپنی چھت. اس کی ساری زندگی نوجوانی سے لے کر قبر میں جانے تک اسی کوشش میں رہتی ہے کہ اپنا گھر لے لوں. اگر اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر ایک اور منزل چڑھا لوں, اور منزل چڑھ گئی تو اب اس کو رینوویٹ کر لوں. یعنی کہ ساری زندگی اس کی اس سیمت اور ریت کا جو پہاڑ ہے اس کے ارد گرد گھوم جاتی ہے, اسی کی کوشش میں کہ کسی صورت میرا گھر بن جائے. کیوں؟ اس کا قصور نہیں ہے, اس کو پالنے والے کا قصور ہے. مڈل کلاس گھروں میں پیرنٹس, ارد گرد کے لوگ آپ کو سارا دن یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ اپنی چھت ہونی چاہیے, اپنا گھر ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں, آپ کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے, لیکن اپنا گھر ہونا چاہیے, اپنی چھت ہونی چاہیے. اب حکومت نے یہ دیکھتے ہوئے, کیونکہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی, لوگوں کی جو سب سے زیادہ لوگ جس پہ ویک پوائنٹ ہے, اس پہ حکومت نے ایک اسکیم نکال دی کہ بھائی آپ اپنا گھر لیں, لون ہم دیں گے بینکوں کے تھرو. یہ کام سٹارٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے. اور ایک بات میں بتا دوں, عمران خان صاحب کو کریڈٹ نہیں دینے لگا, عمران خان صاحب کو میں قصوروار ٹھہرانے لگا ہوں کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ بنانے چلا تھا, اس نے اپنی ساری حکومت کی بنیاد جو ہے نا وہ سودی کاموں میں رکھی ہوئی تھی. ادھر سے یہ لون لے لو, ادھر سے یہ لو, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولو, ڈالر بھیجو, ہم آپ کو پروفٹ دیں گے. یہ ریاست مدینہ بن رہی تھی. یہ بھی عمران خان سے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ جی یہ میں نے سٹارٹ کیا, جو سستے گھر ہم دے رہے یہ میں نے سٹارٹ کیا بینک سے لون لے کے. واہ. بہرحال اب دوبارہ یہ اسکیم اناؤنس ہوئی. لوگ 25 مجھے کالیں آتی ہیں دن میں کہ یہ لون کیسے ملے گا, یہ ہوگا وہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے یار 1 کروڑ روپے مل رہا ہے, ایزی شرائط ہے, لے لو. آگے کا ہم نے نہیں سوچا. اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کی کیلکولیشن سمجھا دیتا ہوں. کیلکولیشن سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہیں آپ پھنسنے تو نہیں والے, اور فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ 1 کروڑ روپے کا گھر لے رہے ہیں, بینک سے آپ نے 1 کروڑ روپے لون لیا, جو اس حکومت کی پالیسی, اس کی شرائط کے مطابق پہلے 10 سال 5% مارک اپ ہوگا, اگلے 10 سال کائبور پلس 3%. کائبور پلس 3% کا مطلب ہے کہ اس وقت 10 سال بعد حکومت کی یا ہماری معیشت کی کیا حالت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کائبور اس ٹائم 25% ہو تو آپ کو 28% مارک اپ لگ جائے گا. تو اس لیے وہ انسرٹنٹی ہے. پہلے 10 سال 5% ہے. تو اگر ہم احتیاطاً آج کے حساب سے, آج کے کائبور کے حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں اگلے 10 سال کی بھی, تو آپ نے اگر 1 کروڑ روپے لیا تو آپ کو 20 سال میں تقریباً 2 کروڑ روپے واپس کرنا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں آج کی اپنی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے. میں کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں, میری نوکری بڑی اچھی, میری مثال کے طور پہ 4 لاکھ روپے سیلری ہے. 2 سال بعد وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے, 2 سال بعد کوئی ملک میں کرائسس آ جاتا ہے, 2 سال بعد کوئی دنیا میں کرائسس آ جاتا ہے, کوئی جنگ لگ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی کورونا آ جاتا ہے, نوکری چلی جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ لوگ یہ نہیں سوچتے, کیونکہ بھوکا بندہ ہونا, اس کو کوئی یار یہ روٹی ملی ہے, یہ تو زمین پہ پڑی, وہ کہے گا بس مجھے شرطیں نہ بتاؤ, مجھے روٹی دے دو. ہماری قوم کو بھی یہی حال ہے, وہ کہتے ہیں لون مل رہا ہے, 20 سال قسطیں دیکھی جائے گی, میں یہ کر دوں گا. گھر بنانا ہے, گھر بنانا ہے, کیونکہ سٹریس اتنا ہے, اس کے اوپر پریشر اتنا ہے سوسائٹی کا, گھر والوں کا, کہ یار گھر نہیں ہے تو بندہ ہی نہیں. تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ایک بنا دیا گیا ہے, یہ غریب مائنڈ سیٹ. میرا ایک دوست ہے بلینئر, کرتا وہ کام ریئل اسٹیٹ کا, اپنا اس کا گھر نہیں ہے, وہ ایک رینٹ پہ ایک پورشن میں رہتا ہے. پورشن obviously لیوش قسم کا پورشن ہے, 1,00,000 روپے اس کا کرایہ ہے. بٹ وہ کہتا ہے, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ گھر کیوں نہیں لیتے بھائی جان؟ اس نے کہا جی اس سوسائٹی میں, اور وہ بڑی پوش سوسائٹی میں رہتا ہے, اس نے کہا اس سوسائٹی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میں 1 گھنٹے کے اندر نہ خرید سکوں, تو پھر میں کیوں خریدوں؟ وہی پیسہ اگر میں ایک 15 کروڑ روپے کا گھر خریدتا ہوں, جو پیسہ بلاک کر دیتا ہوں, اسی 15 کروڑ سے میں اگلے 5 سال میں اور 15 کروڑ روپے کما لوں گا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بزنس مین کا, بڑے لوگوں کا. ہمارا مائنڈ سیٹ, مڈل کلاس کا مائنڈ سیٹ یہ, لون مل رہا ہے, کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, بچوں کو کھانا نہیں دے رہے. اچھا, میرے ارد گرد بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے, لونوں پہ گھر لیے ہوئے, وہ اپنی مرضی سے ایک, جسے کہتے ہیں نا, ایک ٹائم کا اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے. غریبوں والے کھانے, پھٹے کپڑے, بری حالت, لیکن یہ گھر بنا لیا جی. یہ ہماری پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو میری حکومت سے ایک ریکویسٹ ہے, پلیز سودی کاروبار کو فروغ مہربانی کر کے نہ دیں. یہ بینکوں کو ویسے اتنا پروفٹ ہو رہا ہے, ان کو اور پروفٹ پہ مت ڈالیں. یہ میری ریکویسٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ریکویسٹ کبھی نہ کبھی ان تک پہنچ جائے گی.
کائنڈلی لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو انکم ہے اپنے کسی بھی معاملات میں سود کو مت ملائیں. آپ ایک چیز ایزی لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے جو سود لیتا اور جو دیتا ہے, اور ہم اس چیز کو اتنا ایزی لیتے ہیں. یہ کوئی شراب پی رہا ہو تو ہم کہیں گے جنمی ہے, کافر ہے. لیکن اگر کسی بندے نے 5 کروڑ روپیہ بینک میں فکس کرایا ہوا تو وہ بڑا عزت دار ہوگا سوسائٹی میں. یہ ہے منافقت کا لیول ہماری سوسائٹی میں. تو میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے 5% 15% ان پہ نہ جائیں, لمیٹڈ سا سلاٹ رکھیں یا خود گھر بنا کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں قسطوں میں. آپ کی حکومت میں بھی برکت آئے گی, اس ملک کی اکانومی میں بھی برکت آئے گی, لوگوں میں بھی برکت, لوگوں کی جو انڈیویجول زندگی ہے اس میں بھی برکت آئے گی. لیکن یہ جو ہم سود بیچ میں ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے اکانومی کا بھی بیڑا غرق ہے, ہماری عوام کا بھی بیڑا غرق ہے. تو کائنڈلی اس پہ عوام بھی سوچے اور حکومت بھی سوچے.